بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد اعظم چشتی صاحب نے سرکار کے جو اشعار سنائے ہیں نعتیہ صورت میں اور غزلیہ صورت میں، اس سے ایک ماحول میں ایک سرشاری کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ سرکار واصف صاحب کا جتنا بھی غزلیہ کلام ہے وہ دراصل نعتیہ رنگ میں انہوں نے غزل کو بیان کیا ہے۔ جس طرح انہوں نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا ہے کہ صورت میری آنکھوں میں سمائے گی نہ کوئی، صورت میری آنکھوں میں سمائے گی نہ کوئی، نظروں میں بسی رہتی ہے سرکار کی صورت۔ ایک دو جملے سرکار واصف صاحب کے میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ کسی نے سوال پوچھا تھا آپ سے کہ جی غیر اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ غیر اللہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ سے دور کر دے وہ غیر اللہ ہے، اور جو اللہ کے قریب کر دے وہ غیر اللہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف لے جانے والی اگر ٹیوٹا گاڑی بھی اگر ہو، وہ اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے تو وہ بھی غیر اللہ نہیں ہوتی۔ تو جو بندہ اللہ کی محبت کے لقمے آپ کے اندر ڈالتا ہے وہ غیر اللہ کس طرح ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، حق ہے، سچ ہے۔ بہرحال آج کی اس محفل کے میزبان لالا عبدالقیوم صاحب اور ان کے بھائی لالا محمد یونس صاحب، ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کو دعوت دی، اور اسی طرح مجھے بھی حاضری کا موقع ملا۔ میں گجرانوالہ کی طرف سے اور واصف خیال سنگت کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں جناب صاحبزادہ صاحب کو، اور آپ دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اس محفل کو رونق بخشی۔ میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں صاحبزادہ کاشف محمود صاحب۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ خوبصورت محفل، اور محفل اپنے آداب کے ساتھ چل رہی ہے، اور جو اس کے منتظمین ہیں اللہ ان کو بہت خیر و برکت عطا کرے۔ سرکار کے نام پہ جو محفل سجاتے ہیں سبحان اللہ۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نمائش ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ سرکار سے کچھ فرمائش ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاءاللہ۔ یہ سرکار کے حوالے سے یہ نمائش نہیں ہے، یہ بلکہ ایک چھوٹی سی فرمائش ہے کہ نظر کرم کی جائے۔ آمین آمین۔ جو حاضر ہوں وہ اس نیت سے بیٹھیں، اس نیت سے سنیں کہ سرکار اپنے ذکر پہ متوجہ ہوتے ہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہاں سرکار متوجہ ہوتے ہیں، جہاں پر آپ پر سلام بھیجا جاتا ہے وہاں سرکار متوجہ ہوتے ہیں، جہاں اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے وہاں سرکار متوجہ ہوتے ہیں۔ جس ذات پہ نزول کلام مجید ہو، جس ذات پہ نزول کلام مجید ہو، وہ ذات کم نہیں ہے مقدس کتاب سے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ آپ کا کہا ہوا ہر لفظ، ہر جملہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا باعث رہے گا۔ اور جو آپ کے ماننے والے لوگ، آپ کے خادم لوگ، آپ کی راہ میں شہید ہونے والے لوگ، وہ تمام رستہ جو ہے وہ سرکار کی مدحت ہی بیان کرتے رہے۔
یہ دیکھیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن کن مہربانیوں سے نوازا ہے۔ پہلے تو انسان بنایا۔ اللہ کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے مہربانی کی، آپ کو انسان بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، یہ تو نے چھپکلی کیوں بنائی ہے؟ اللہ نے کہا کہ کمال ہے، ابھی چھپکلی پوچھ رہی تھی کہ یہ تو نے موسیٰ کیوں بنایا؟ تو اللہ نے وہ شعور والا انسان آپ کو بنایا، اور پھر یہ مہربانی کی کہ آپ سب کو، ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ گھر بیٹھے بیٹھے مہربانیوں کا ہم پہ برسات ہو گئی ہے۔ بے شک۔ کتنے ملک ہیں، کتنے دیش ہیں، کتنی قومیں ہیں، کتنے مذاہب ہیں، سورج کو پوجنے والے ہیں، آگ کو پوجنے والے ہیں، ستاروں کی بات کرنے والے ہیں، اور وہیں پر ہم رحمت للعالمین کی بات کرتے ہیں۔ مہربانیوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور جب ہم ذکر کرتے ہیں اپنے اولیاء اللہ کا، اس رستے کے مسافروں کا، یہ جو لوگ ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا نام تم چھپ کے لوگے تو اللہ بھی تمہارا نام چھپ کے لے گا۔ اگر اللہ کا نام تم کھل کے لوگے تو اللہ ساری دنیا میں تمہارا نام لے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ببانگ دوہل ہم سرکار کا ذکر کر رہے ہیں۔ کتنی مہربانیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم، پاکستان میں اس دھرتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم اللہ کا ذکر کھلے عام کر سکتے ہیں۔ یقین مانے میں کچھ ملکوں میں گیا ہوں ایسی جگہوں پر کہ جہاں پہ آپ باہر نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسی قید موجود ہے، آپ کھل کے عبادت نہیں کر سکتے، اور جہاں موقع مکمل موجود ہے وہاں پہ اگر ہم کوتاہی کریں تو یہ زیادتی نہیں ہے کیا؟ غور کرنے والی باتیں ہوتی ہیں کہ اس جہان میں جب ہم چلتے ہیں، سرکار بھائی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت آپ کا ایک فکرہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو روحانیت کا سفر ہوتا ہے نا، اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ سفر پہ چلیں گے تو آپ کو کوئی منزل ملے گی، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سفر میں انعام پہلے ملتا ہے، سفر بعد میں ملتا ہے۔ یعنی کہ یہ سفر itself، یہ سفر بذات خود ایک انعام ہوتا ہے۔ اللہ کے رستے پہ چلنے والوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کے رستے پہ چلنے والوں کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ آستانوں کے قریب نظر آئیں گے، ماشاءاللہ، وہ مساجد کے قریب نظر آئیں گے، وہ اہل دل حضرات کی صحبت میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، جہاں کہیں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا وہاں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ان کے پاس اگر بیٹھیں گے تو آپ اللہ کے ذکر سے مستفید ہوں گے، آپ بیٹھیں گے تو اللہ کی یاد تیز ہوگی ان کے پاس بیٹھنے سے۔ یہ پکا فارمولہ ہے، جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو اللہ کی یاد تیز ہو جائے وہ اللہ کے قریب ہے، اور جہاں بیٹھ کے آپ اللہ سے دور ہو رہے ہو اس شخص سے بھی دور ہو جائیں کیونکہ وہ اللہ سے دور ہے۔ پکا فیصلہ ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی پہچان ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر آپ کے قلوب میں، اذہان میں اندر گھس جائے، وہ جگہ جو ہے نیک جگہ ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ نیک لوگ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ ایک ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والا جو ہوتا ہے اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کریں کیوں بیٹھنا چاہیے ولی اللہ کی صحبت میں؟ سب کچھ تو موجود ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، نماز بھی ہے، عبادت بھی ہے، ولی اللہ کی صحبت میں کیوں بیٹھنا چاہیے؟ سرکار فرماتے تھے کہ اگر خالی قرآن ہی دینا تھا تو پھر ذات کیوں ساتھ میں آئی ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ ذات آئی اس لیے ہے کہ آپ کی ذات کو مصفا کرے،
کیونکہ جب تک آپ کی ذات کا تزکیہ نہیں ہوگا تب تک آپ کے اندر قرآن نہیں جائے گا۔ ایک خوبصورت فکرہ ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن تو اتنا شرمیلا ہے کہ کسی غیر محرم پہ کھلتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ۔ قرآن اتنا شرمیلا ہے کہ کسی غیر محرم پہ کھلتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ محرم والوں کی بات ہے، یہ نقطہ کھلنے کی بات ہے۔ اور یہ جو اولیاء اللہ ہیں انہوں نے نقطے کھولے ہیں بجا ڈھیر و ڈھیر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سبحان اللہ، آپ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں، ذکر کیا ہے بھائی نے، اللہ کہ آپ کا بھی یہ وتیرہ تھا، آپ کا بھی یہ شوق تھا کہ جہاں پہ کہیں پہ سنتے تھے کہ کوئی اللہ والا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ آپ چلے جاتے تھے، اس کو ملنے چلے جاتے تھے۔ حالانکہ مہربانیاں کوئی کم تو نہیں تھی۔ آج 900 سال کے بعد بھی داتا صاحب کا ذکر موجود ہے، کتاب موجود ہے، فیض یاب ہونے والے لوگ موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم گئے ایک بزرگ سے ملنے کے لیے، تو جنگل کے پار ہمیں جانا پڑا۔ ہم گئے تو بزرگ نے بٹھایا، شام ہو گئی، مغرب کا وقت آیا، تو ان بزرگوں نے امامت کی۔ تو داتا صاحب نے فرمایا کہ ہم نے غور کیا تو اس کی تلاوت میں کچھ تھوڑی سی گڑبڑ تھی، لکنت تھی۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نماز اپنی ہٹا کے علیحدہ سے نماز پڑھ لی۔ اب وہ بزرگ جب نماز سے فارغ ہوئے، کھانا شنا پیش کیا اور اس کے بعد داتا صاحب کو رخصت کیا۔ کہتے ہیں ہم جنگل سے گزر کے واپس آ رہے تھے تو رستے میں ہم نے دیکھا کہ شیر آ گیا سامنے، ہم بہت گھبرائے۔ کہتے ہیں اتنے میں ہم نے دیکھا کہ وہی جو بابا تھا وہ لکڑی ہینٹتا ہوا وہ آ گیا وہاں پہ، اور انہوں نے کہا ہٹو اللہ کے کتوں، بھاگ جاؤ یہاں سے، ہمارے مہمانوں کو تنگ مت کرو۔ دادا صاحب کہتے ہیں کہ اتنی بڑی کرامت دیکھ کے میں نے اسے کہا کہ بابا جی یہ اتنا بڑا کمال درجہ آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم لکنت دیکھو، تمہیں اس سے کچھ نہیں لگتا۔ بڑی بات، یعنی کہ غور کرنے والی بات ہے کہ ہم انسان جو ہے، انسانوں کو پہچاننے کے لیے جو ہمارے طریقے ہیں، جو زاویے ہیں، یہ بہت مختلف ہیں۔ اور اللہ والے جو جب دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے انداز ہی بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ انداز ہی تو سیکھنے کی بات ہوتی ہے ساری کی ساری۔ مجھے سعادت ملی، ایک دفعہ عمرہ شریف کے لیے میں گیا تو مدینہ شریف سے میں نے جانا تھا عمرے کے لیے مکہ شریف۔ تو رستے میں وہاں پہ بیٹھ اپنا حرم میں جانے سے پہلے جو ہے آپ اپنا احرام وغیرہ تبدیل کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ ہم گھر سے ہی نہا کے احرام تبدیل کر کے تو ہم سیدھا مکہ شریف چلتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ایک نوجوان تھا، اس نے کہا نہیں جی میقات پہ رکیں گے۔ میں نے کہا جی میقات پہ کیوں رکیں گے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ سرکار بھی رکے تھے۔ اللہ اللہ، یہی تو سارے ہم نے انداز سیکھنے ہیں اللہ کہ کوئی اللہ والا یا کوئی ہمارے جو سروں کے تاج ہیں، یہ نسبت والے جو لوگ ہیں، وہ اس رستے سے گزر کیسے رہے ہیں، کیا دیکھتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہ بازار ہے، یہ رونقیں ہیں، یہاں سے ہر کوئی جب گزرتا ہے، ایک بازار سے ہم گزرے ہیں، ابھی ہم بھی بازار سے گزر کے آ رہے ہیں، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بازار کی رونقیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بازار میں بزنس دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بازار میں کیا خرید و فروخت ہو رہی ہے اس کے اوپر غور کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان اس پورے معاملے میں سے گزرے، کس کرب میں سے گزرے ہیں، کس خوشی میں سے گزرے ہیں، ان کی سہولت کے لیے کیا کیا ہے۔ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے۔ جس کو رب دکھ جائے نا بندے کے بیچ میں، اس کے لیے انسان ہی بدل جاتا ہے، ماشاءاللہ، کہ وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں، کہ وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں۔ وہ خار کو بھی اہمیت دیتے ہیں لوگ، تو پھول کو دیتے ہیں نا اہمیت کہ پھول گلاب کا بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن جاننے والا جانتا ہے کہ یہ کانٹا بھی قیمتی ہوتا ہے، یہ بھی کسی کو پسند ہوتا ہے۔
ہم ایک دفعہ 88 کی بات ہوگی غالباً، گلشن راوی میں ہماری رہائش تھی. سرکار نے اس وقت گاڑی لی ہونڈا سیوک 86 ماڈل، اور میرے چچا ہیں وہ گاڑی کو چلا رہے تھے، سرکار بیٹھے تھے، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. گلشن راوی کی تنگ گلیاں، اس میں سے وہ گاڑی لے کے گزر رہے تھے، تو ایک دم سے ایک گلی میں سے نا ایک گدھا گاڑی نکلی اور آ کے نئی گاڑی کو اٹھا کر کے لا گئی. اب ظاہر ہے غصہ آتا ہے، سب کو آتا ہے، نیچرل سی بات ہے. تو میرے چچا کو غصہ آیا، وہ ایک دم سے نکلنے لگے کہ جا کے ریڑھی والے کے ساتھ کچھ واردات کی جائے. تو سرکار نے ایک دم سے نا ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے کہا جاؤ اس سے جا کے معافی مانگو. اللہ، بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگے، یہ کیا حکم آ گیا کہ اس سے جا کے معافی مانگو. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو غیاث، یہ تم بھی ہو سکتے تھے. اللہ نے اسے گدھا گاڑی پہ بٹھا دیا، تمہیں گاڑی دے دی، لیکن فرق کوئی نہیں ہے. اللہ، اس کے ہاں امیری غریبی کا فرق کوئی نہیں ہے. اس کے ہاں فرق صرف ہے اچھا آدمی کا اور برا آدمی کا. کہتے ہیں کہ اگر دشمن جو ہونا کافر، وہ بھی اگر سچا ہونا تو شاید بخشا جائے گا، منافق کبھی نہیں بخشا جائے گا. کہانی آ گئی ہے یار. کہتے ہیں کہ پروانوں کی دنیا میں ایک آ گیا مکڑ. مکڑ جانتے ہیں؟ مکڑ نام ہی مکڑ ہے اس کا. دیکھا وہ آ گیا، اس نے کہا جی مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی لائٹ کے ارد گرد پھرتا ہوں، مجھے بھی پروانے کا ٹائٹل دیا جائے، میں بھی پروانہ بننا چاہتا ہوں. یہ مجھے بھی تھوڑا شوق ہے، روشنی کے گرد پھرتا ہوں میں. تو پروانوں کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ گاؤں ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ اس کے اندر کتنے چراغ روشن ہیں. وہ مکڑ نکل گیا گاؤں کا سارا، اس نے وزٹ کیا. اس نے کہا جناب گاؤں کے اندر 70 چراغ روشن ہے. اور کہا تو کبھی پروانہ نہیں ہو سکتا. اور پروانہ تو پہلی روشنی پہ مر مٹتا ہے، تو گن کے آ گیا ہے. مکڑ تے اکڑ. تو یہ جو مکڑ ہے نا، یہ کہیں نہیں ہوگا، منافق کہیں نہیں جائے گا، سچا جائے گا. اور سچے کے لیے ضروری ہے کہ سچ والوں کے ساتھ بیٹھا جائے، سچ والوں کے ساتھ دوستی کی جائے، سچ کے راستے پہ جو چلنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ چلا جائے. یہ سنگت میٹر کرتی ہے، یہ سنگت بہت قیمتی کام کرتی ہے. نیک بندے سے آپ کی دوستی ہو جائے، صبح نماز پڑھانے آپ کو لے جائے گا، روزے رکھا دے گا. وہ نیک آدمی کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ کوئی نیکی والی بات ہی کرے گا. ہم نے دیکھا کہ تاش رکھ کے بیٹھتے ہیں تو 4 کھیلنے والے آ جائیں گے. حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ، پرانے وقتوں کی بات ہے، شالامار باغ میں، ابھی پاکستان سے بہت پہلے کی بات ہے، ہندوؤں کا دور تھا. تو حضرت میاں میر نے اپنے مرید سے کہا کہ مغرب کے اذان کا وقت ہو رہا ہے تو تم اذان دے دو. تو مرید نے کہا کہ حضور یہاں تو سب ہندو پھر رہے ہیں، تو ہم اذان دیں، ہم کیا کریں گے، یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں، مسلمان ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ ہمارا کام ہے اذان دینا، تم اذان دو. ماشاءاللہ. تو انہوں نے اذان دے دی. اذان دی تو کہتے ہیں 3 صفیں بن گئی. سبحان اللہ. تو یہ نیکی کے جو کام کرنے والے ہیں، وہ ان کو رزلٹ دنیا سے نہیں چاہیے، ان کو رزلٹ، ان کو تعریف و توصیف دنیا کی نہیں چاہیے. اگر دنیا کی چاہیے تو سب شعبہ جھوٹ ہے، اور اگر تعریف وہاں سے چاہیے جن کے لیے یہ محفل ہو رہی ہے تو پھر یہ قیمتی بات ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. وہاں سے تعریف حصول کرنی ہے جہاں سے تعریف نے آنا ہے. سرکار کو نا سرکار والد صاحب کو ایک شخص نے مدینہ شریف سے خط لکھا ہے نا جی. تو خط لکھا تو آپ نے جب جواب لکھا نا، تو آپ نے لکھا کہ تعریف بھی وہیں سے آئی ہے جہاں سے علم آیا ہے. علم کا مخزن تو سرکار دو عالم کی ذات ہے، مولا علی کی ذات ہے، اس رستے سے علم آیا ہے. اور تعریف بھی اگر وہیں سے آئے تو پھر بات بن گئی آپ کی ساری کی ساری. تو ہماری سرکار نے
یہ بڑا کام کیا کہ اس انسانوں کی بستی میں رہتے ہوئے رنگ برنگے لوگوں سے ملتے ہوئے اللہ کا رستہ طے کیا ہے۔ یہ کام کبھی جنگلوں میں بیٹھ کے ہوتا تھا کہ وہاں پہ لوگ دھیان گیان کرتے تھے، اپنا رجوع کرتے تھے، اپنے اللہ کو ڈھونڈتے تھے، پا بھی لیتے تھے اللہ کو، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ نے روزگار بھی کرنا ہے، آپ نے رشتہ داریاں بھی کرنی ہے، معاملات بھی کرنا ہے، اور اللہ کے رستے پر بھی چلنا ہے۔ یہ مشکل، اس سے مشکل کام ہے یہ۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے رستے پہ چلنا آسان کام نہیں ہے۔ سرکار ایسا فرماتے تھے کہ یہ تو وہ دور چل رہا ہے کہ جس دور میں اگر آپ گناہ نہ کریں تو بھی بہت بڑا ثواب ہے، یعنی کہ آپ نے کیا کچھ نہیں ہے، نیکی کوئی نہیں کی، صرف گناہ نہیں کیا۔ اگر آپ نے صرف گناہ نہیں کیا تو بھی آپ نے نیکی کی ہے۔ یہ وہ دور ہے، اور اس دور میں بہت سنبھل کے چلنے والی بات ہوتی ہے۔ اور یہ رستہ جو ہے سارے کا سارا، یہ سرکار فرماتے ہیں یہ جرنیلی سڑک ہے، جی ٹی روڈ ہے یہ والی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے، اور اس کے دائیں بائیں جو ہے وہ مزارات ہوتے ہیں، مسجدیں ہوتی ہیں، وہ لوگ اس کو سلام، یہ مائل سٹونز ہوتے ہیں لگے ہوئے ہیں، وہ پتھر گجرا والا 3 کلومیٹر دور ہے جی۔ تو یہ وہ ہے کہ آپ ان کے آس پاس نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ٹھیک رستے پہ جا رہے ہیں۔ بس یہ بات آپ نے زندگی میں کچھ چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ سرکار فرماتے تھے سرکار بھائی صاحب کہ اگر تم 40 دن تک کوئی اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولو، 40 دن تک اگر تم اپنی زبان سے کوئی جھوٹ نہ بولو، 41ویں دن تم جھوٹ بولو گے تو بھی سچ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جھوٹ نکال دو، جھوٹا نہیں بچے گا۔ سچ، روحانیت میں جھوٹ نہیں بولنا، اسلام میں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنے والے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ سرکار فرماتے تھے کہ سچ وہ ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ سچ کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے، سچ کی تعریف کیا ہے کہ سچ وہ ہے جو سچے کی زبان سے نکلے، بس اور کوئی اس کی تعریف ہے ہی نہیں۔ اور اس کائنات کا سب سے بڑا جو ہمارے لیے جو تحفہ ہے کہ ہمیں اللہ نے درود بھیجنے والا بنایا۔ السلام نے کہا سیدی یا رسول اللہ۔ ہماری نماز میں درود ہے، ہماری زبانوں میں درود ہے۔ سرکار سے کسی نے پوچھا کہ سرکار کیا نبی زندہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر زندہ نہیں ہے تو اللہ درود کس پہ بھیجتا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سلسلہ تو چل رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو درود بھیجو، کیونکہ میں اور میرے فرشتے ہر وقت درود بھیج رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اگر نہیں ہے تو اللہ درود کس پہ بھیجتا جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ وہ امر جو اللہ کرتا جا رہا ہے، جب آپ کرتے ہیں تو آپ اللہ کی ربوبیت میں کہیں نہ کہیں تو شامل ہو رہے ہیں نا۔ یعنی کہ اللہ درود بھیج رہے ہیں، آپ بھی درود بھیج رہے ہیں۔ سرکار فرماتے تھے کہ جب اللہ سے کبھی ملاقات ہو تو نبی کا رستہ مانگ لینا، آمین آمین۔ اور نبی سے کبھی ملاقات ہو تو اللہ کا رستہ مانگ لینا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ سرکار فرماتے تھے کہ زمین سے آواز جاتی ہے لا الہ الا اللہ، اور آسمان سے آواز آتی ہے محمد رسول اللہ۔ ادھر سے جاؤ گے تو ایسے رستہ ملے گا، ادھر سے آؤ گے تو ایسا رستہ ملے گا، رستہ ایک ہی ہے، دو رستے نہیں ہیں۔ اور یہ بڑی قیمتی بات ہے کہ جو شخص یہاں درود پڑھتا ہے، درود پڑھنے والے بڑے قیمتی لوگ ہیں، یہ ایسے نہیں پڑھا جا سکتا، یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں۔ سرکار ایسا فرماتے تھے کہ جو لوگ یہاں درود پڑھتے ہیں وہ یہاں آنے سے پہلے بھی درود پڑھتے تھے، اور وہ یہاں سے جانے کے بعد بھی درود پڑھتے رہے۔ بہت اچھا۔
سچ کے سچ ماشاءاللہ سبحان اللہ عظمت و شان مصطفیٰ محفل ذکر حبیب درود پڑھنے والا کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا آمین آمین بے شک پکا فیصلہ درود پڑھنے والا کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا سرکار فرماتے تھے کہ اگر کسی نے دوزخ میں درود پڑھ لیا تو دوزخ ٹھنڈی ہو جائے گی اللہ نہیں افورڈ کرتا اس کو بھیجے ادھر اللہ افورڈ نہیں کرتا انہوں نے دوزخ کسی کے لیے رکھی بھی ہے وہ ہمارے لیے تھوڑی ہم درود پڑھنے والے سبحان اللہ یہ یقین رکھا کریں آمین اللہ کی رحمت پہ پورا یقین رکھا کریں آپ فرماتے تھے کہ اگر گناہ کی سزا ہی ملنی ہے تو رحمت کیا ہے پھر اگر ہر گناہ کی سزا ہی متعین ہے تو پھر رحمت کیا ہے رحمت آپ کو آپ کی عبرت سے بچاتی ہے سبحان اللہ کہ یہ طے تھا کہ یہ گناہ کیا ہے اس کی یہ سزا ہے ہمارے ہاں قانون ہے دیکھ لیں غلطی کریں گے چلان ہوگا جرم کریں گے سزا ہوگی یہ قانون بنے ہوئے سارے کے سارے اسلام کے بھی قانون بنے ہوئے لیکن ساتھ میں رحمت کا تصور موجود ہے اور رحمت للعالمین کا تصور پورا موجود ہے تو یہ ہمارے پاس بڑی خاص بات ہے اپنے آپ کو نا خاص سمجھا کریں ہم ہیں خاص کہ پوری کائنات میں ہم وہ لوگ ہیں جو درود پڑھنے والے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان اہل بیت عظمت و شان اولیاء نعرہ حیدری درود شریف سبحان اللہ قیمتی بہت قیمتی یہ جو کہتے ہیں نا کہ باہر کی دنیا کے لوگ وہاں پہ انصاف بڑا ہے وہاں صفائیاں بڑی ہیں وہاں کے لوگ دھوکہ نہیں دیتے ہیں وہاں کے لوگ جھوٹ بڑا کم بولتے ہیں یعنی اپنی جو نوکرانی کو ماری تھی اس کی کھوپڑی تھی پھر وہاں پہ بابا صاحب نے ایک تھوڑا کہا کہ جن لوئی جگ مویا لوئی کہتے ہیں آنکھوں کو جن لوئی جگ مویا او لوئی میں ڈٹ کجرا ریک نہ سہنیا سے پنچھی سوئے بٹ کہ جو رڑک نہیں سہ سکتی تھی آنکھیں آج اس کے بیچ میں چڑیا نے اپنے بچے دیے یہ ہے کہ جس کو یہ بات کا اندازہ ہو کہ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو جا پڑا یکسر وہ استخان شکستہ سے چور تھا کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر میں بھی کبھو کسی کا سرے پر غرور تھا انجام سب کا یہ ہے جب پتہ ہو کہ یہ 60 سال کی زندگی ہے 65 سال کی زندگی ہے اس زندگی میں کتنا سارا ٹائم گزار کے آ چکے ہوئے ہیں کتنا ٹائم باقی رہ گیا ہوا ہے جس طرف جانا ہے ادھر کا تھوڑا رجوع ہی کر لو سرکار بھائی صاحب کی محفل میں آ گیا ایک شخص اس نے کہا بھائی صاحب اب آ کے پتہ چلا ہے اتنی عمر گزر گئی کہ زندگی میں صحیح کیا تھا غلط کیا تھا اب آ کے پتہ چلا آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں تو اب پتہ چلا ہے کہ بڑا ٹائم ضائع ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم کہہ رہے ہو کہ آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے زندگی میں جب بھی موقع ملے رجوع کریں اپنے بزرگوں کی طرف رجوع کریں ماں باپ کے سامنے جھک کے رہے ماں باپ کا ادب کریں ماں باپ کی خدمت کے اندر بہت بڑی روحانیت چھپی ہوئی ہے ماں باپ کی خدمت کریں اپنے اساتذہ کی خدمت کریں اپنے روحانی مرتبوں کے جو لوگ ہیں ان کی عزت کریں کہتے ہیں جہاں پہ بارش پڑ رہی ہو نا آپ بھی جا کے بیٹھ جائیں شاید دو قطرے آپ پر بھی پڑ جائیں آپ بھی گیلے ہو جائیں گے آپ بھی اسی نور کی بارش میں سرفرازی آپ کو مل جائے گی اور زندگی کا وتیرہ بنائیں کہ یا اس بات کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ
تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں درود بھیجنے والا بنایا، سبحان اللہ، ہمیں درود بھیجنے والوں میں رکھی، ہمیں یہاں سے جانے کے بعد بھی درود بھیجنے والوں میں رکھی۔ تیری مہربانیوں کا جو ہے یہ بڑی مہربانی ہے کہ ہم اس کیفیت میں ہیں کہ ہم درود بھیجنے والے ہیں۔ اور ایک جو سرکار کی جو خاص محبت ہے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ، آپ فرماتے ہیں کہ یا علی کہہ کے اس کو اپنایا، یا علی کہہ کے اس کو اپنایا، اس نے واسط بنا کے چھوڑ دیا۔ یا علی کہہ کے اس کو اپنایا، عظمت و شان اولیاء، عظمت و شان اہل بیت، یا علی کہہ کے اس کو اپنایا، اس نے واسط بنا کے چھوڑ دیا۔ یا علی ورد کی پکار ہوں میں، ہوش رکھتا ہوں مست بار ہوں میں، جن کی ٹھوکر سے جام بھرتے ہیں پایا ساقی پہ اشک بار ہوں میں۔ یہ نسبتیں آپ کو بنائیں گی انسان، یہ وہ چیزیں ہیں جو سرفرازی عطا کرے گی، پیسہ نہیں کرے گا، شہرت نہیں کرے گی، پکی بات بتا، کچھ نہیں کرے گی، اولاد بھی نہیں کرے گی۔ آپ اور آپ کا اللہ اکیلے، آپ اور آپ کے اللہ کے درمیان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نسبت سے جتنے بھی لوگ، یہ آپ اور آپ کے درمیان ہی ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے اس کے بیچ میں۔ آپ پکڑ کے بتا سکتے ہیں، لیکن جو دل کی کیفیت ہے وہ وہی جانتے ہیں جن کے لیے وہ دل کی کیفیت ہے۔ تو بس میری دعا ہے کہ خوبصورت محفل اس طرح کی سجتی رہے، اللہ کا ذکر چلتا رہے، اللہ والوں کا ذکر چلتا رہے، مولا علی علیہ السلام کا ذکر چلتا رہے، ان کی محبت نسبت میں رہے اور عطا ہوتی رہے۔ اور جو سرکار میں ایک دعا سب سے قیمتی فرماتے تھے کہ یا اللہ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ حضور ارشد حبیبنا و شفیعنا محمد وعلیہ وسلم۔